اللہ 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 نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اہل اسلام پر جو نعمتیں اور رحمتیں مقدر اور مقرر ہیں، ان میں سے ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ دونوں دن انتہائی عظمت اور شان والے دن ہیں اور انتہائی فضیلت والے دن ہیں۔ اول تو اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان دو دنوں میں اپنے بندوں کی مہمان نوازی اور ان کا اکرام فرماتے ہیں، اور دوسرا اس لیے کہ اہل اسلام جب نماز عید ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اب عید چونکہ سال میں 2 ہی مرتبہ آتی ہے اور اس کی نماز بھی سال میں 2 ہی مرتبہ ادا کی جاتی ہے، تو اکثر لوگ اس کا طریقہ بھول جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات بھی ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم جب بھی عیدگاہ کی طرف جائیں تو سب سے پہلے نماز عید کا طریقہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ تو چونکہ اکثر لوگ اس کا طریقہ بھول جاتے ہیں، تو ناظرین کرام، آج میں آپ کو مختصر الفاظ میں اس کا طریقہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے 2 رکعت نماز عید واجب 7-6 زائد تکبیرات کے نیت کر لینی ہے۔ نیت کے بعد جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیرہ تحریمہ کہنے کے بعد آپ نے ثنا پوری پڑھنی ہے۔ ثنا سے فراغت کے بعد آپ نے 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں، اس ترتیب سے کہ پہلی تکبیر کہتے ہوئے آپ نے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں، باندھنے نہیں۔ اسی طرح دوسری تکبیر میں بھی آپ نے تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور پھر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور اسی طرح تیسری تکبیر میں آپ نے دونوں ہاتھ تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھانے ہیں اور پھر باندھ لینے ہیں، چھوڑنے نہیں ہیں، کیونکہ اب امام نے قرات کرنی ہے، اس لیے آپ نے دونوں ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر امام قرات کرے گا، قرات کے بعد پھر رکوع ہوگا، پھر وہی عام طور پر جو آپ امام کے ساتھ اقتداء میں امام کی اقتداء میں جو آپ نماز پڑھتے ہیں، وہی اسی طریقے سے آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ پھر جب امام پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کی طرف لوٹے گا تو سب سے پہلے امام دوسری رکعت میں قرات کرے گا۔ اب دوسری رکعت میں جو زائد تکبیریں ہوں گی وہ قرات کے بعد ہوں گی۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تھی، دوسری رکعت میں زائد تکبیرات قرات کے بعد ہوں گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام دوسری رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائے گا تو تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ آپ نے کانوں تک اٹھانے ہیں اور پھر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، باندھنا نہیں۔ دوسری تکبیر میں بھی اسی طرح ہی آپ نے کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھا لینے ہیں اور پھر چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری تکبیر میں بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر آپ نے چھوڑ دینے ہیں، باندھنے نہیں۔ چوتھی تکبیر میں امام رکوع کرے گا۔ باقی نماز کا طریقہ وہی ہے جو عموماً ہم امام کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں۔ نماز عید کا مختصر طریقہ۔ اب نماز عید کے حوالے سے، نماز عید کی نماز میں شامل ہونے کے حوالے سے کچھ بنیادی مسائل ہیں کہ جن کا سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عید میں اس حال میں شامل ہوا کہ امام زائد تکبیرات کہہ کر فارغ ہو چکا تھا، اب امام قرات کر رہا ہے، تو اب ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ امام کی قرات کے دوران ہی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد زائد تکبیرات کہہ لے۔ اور اگر کوئی شخص اس حال میں شامل ہوا کہ امام رکوع میں تھا تو اس کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، اگر اس کو امید ہے اس بات کی کہ وہ زائد تکبیرات ادا کرنے کے بعد امام کو رکوع میں پا لے گا، تو وہ قیام کی حالت میں ہی 3 زائد تکبیرات ادا کر لے اور پھر رکوع میں چلا جائے، امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اگر اس بات کی امید نہ ہو اس کو کہ میں امام کو رکوع میں پا لوں گا، تو اس کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً رکوع میں چلا جائے
اور رکوع کی حالت میں ہی 3 زائد تکبیرات کہہ لے، رکوع کی تسبیح نہ پڑھے، یہ جو 3 زائد تکبیرات ہیں انہی کو ادا کر لے، لیکن رکوع کی حالت میں 3 زائد تکبیرات کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عید کے اندر اس حال میں شامل ہوا کہ امام پہلی رکعت ادا کر چکا تھا، اب وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا، تو اب اس کو چاہیے کہ جب وہ اپنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی پہلی رکعت کو مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ پہلے قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد 3 زائد تکبیرات کو ادا کرے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا نماز عید کا طریقہ، اور اس سے متعلق کچھ بنیادی مسائل تھے کہ نماز عید کے اندر کیسے شامل ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز عید کے طریقے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نماز عید کی اور عید کے دن کی جو فضیلتیں اور برکتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔